بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سیدنا یوسف علیہ السلام فروخت ہو کر مصر پہنچ گئے۔ جس شخص نے آپ کو خریدا تھا اس کے طرز عمل کے بارے میں قرآن مجید میں مذکور ہے، اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کا لطف و کرم ہر وقت اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے شامل حال رہا۔ اللہ نے انہیں پہلے بے رحم بھائیوں کے پنجے سے نکالا، پھر کنویں سے نکالا، اور نکال کر نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور اب اس کا لطف خاص دیکھیے کہ مصر کے خزانوں کا وزیر عزیز مصر انہیں خرید کر اپنے گھر لایا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے کھانے پینے اور اس کی رہائش کا اچھا انتظام کرو، تاکہ ہم سے جلدی مانوس ہو جائے اور اپنے آپ کو اپنوں کے درمیان محسوس کرنے لگے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اس لیے ہوا کہ اللہ انہیں عزیز مصر کے گھر پہنچا دے۔ پھر وہ کچھ واقع ہوا جو عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے ہوا۔ یوسف جیل جائیں اور اللہ انہیں خواب کی تعبیر سکھائے، اور پھر وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کر وزارت کی کرسی پر پہنچ جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جسے بہرحال ہونا تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف جب جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حاکم مصر بنا دیا اور عقل و فہم اور فقہ نبوت سے نوازا۔ ناظرین، ایک دوسری روایت کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے بہت ہی کم قیمت یعنی چند درہموں کے عوض فروخت کر دیا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کنویں میں پھینکے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک قافلہ آیا۔ قافلے والوں کا سامان تجارت پستہ، صنوبر اور بن کا پھل تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، جس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ لٹک کر اوپر آ گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے پکار کر اس کی خوشخبری دی۔ انہوں نے آپ کو بھی اپنے سامان تجارت کا ایک حصہ ہی ظاہر کیا، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کی کارستانی اور قافلے والوں کی حقیقت سے بخوبی باخبر تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حالات کا رخ نہ بدلا
کیونکہ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت پنہا تھی۔ اس غلام بچے کی وجہ سے ان قریب اہل مصر پر اللہ کی رحمت نازل ہونے والی تھی۔ ان کے تمام امور حکومت اس کے سپرد ہونے والے تھے اور وہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا باعث بننے والا تھا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو علم ہوا کہ قافلے والے آپ کو ساتھ لے جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ان تک پہنچ گئے اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ تب قافلے والوں نے آپ کو چند درہموں کے عوض ان سے خرید لیا۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے 20 درہموں کا، مجاہد نے 22 درہم کا اور ابن اسحاق نے 40 درہم کا ذکر کیا ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، ابن اسحاق نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فہم و فراست کے مالک 3 افراد ہیں۔ ایک عزیز مصر، جب اس نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو۔ دوسری وہ عورت جس نے اپنے والد کو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا تھا کہ اسے مزدوری پر رکھ لو کیونکہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے، اور تیسرے ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا۔ فرمان باری تعالی ہے، اور اس طرح ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا، یعنی جسے ہم نے یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے عزیز مصر اور اس کی بیوی کو مقرر فرما دیا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر میں ٹھکانہ عطا کر دیا اور آپ کو معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا، اور آپ اپنے معاملے پر غالب ہیں، یعنی جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے جنہیں لوگ نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ آپ کی زندگی کے تمام سابقہ واقعات اس پختہ عمر سے پہلے پیش آئے، اور یہ عمر 40 سال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اسی عمر میں شرف نبوت سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو مصری افواج کے ایک افسر نے خرید لیا تھا۔ اس وقت مصر کا دارالحکومت کون سا شہر تھا، تاریخ اس کو متعین نہیں کرتی۔ غالباً یہ وہی شہر ہے جو دریائے نیل کے شرقی کناروں پر آباد اور سان کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت مصر کے حکمران خاندان عمالقہ سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصر آنے سے پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ انہی میں سے ایک بادشاہ وہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصر تشریف لے آنے پر آپ علیہ السلام کا بے حد اکرام اور اعزاز کیا تھا، اور آپ کی خدمت میں بہت سارا مال و متاع پیش بھی کیا تھا۔ یہی وہ خاندان تھا جو 14 صدیاں قبل مسیح سے 18 صدی قبل مسیح تک مصر پر حکمران رہا۔ پھر 18ویں صدی قبل مسیح میں احمس نامی بادشاہ نے عمالقہ کو مصر سے بے دخل کر کے جلاوطن کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس مصری شاخی فوجی افسر نے خریدا تھا، تاریخ اس کا نام فوتیفار بتلاتی ہے، اور عبری زبان میں اس کے عہدے کا نام سرحاتبہ ہیم یعنی اعلیٰ فوجی افسر تھا۔ رب تعالیٰ نے آپ کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، چنانچہ اس نے آپ کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے آپ کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔